سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح و شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں, آپ داماد ہو, آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے, نہ یہ کام آتا ہے, تو شرعاً لازم ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے, یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم, ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں, لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے, چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات, آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا, اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے, اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں, ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہے میری بائک پنچر ہو گئی, پنچر لگوا کے لے آ, آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا, تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو, بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو, بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو, عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے, عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں, کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوائی باتیں ہیں, تو آپ کو بھی بھول جائے گی, ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے, علماء سے باغی بنانا, لوگوں کو, عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے, جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف, لوگ مولویوں کے خلاف, اور بیوی شوہر کے خلاف, بہویں ساسوں کے خلاف, اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی, بربادی, قطع رحمی, رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا, اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی کی, وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے, وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ, باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں. تو ایک خیر کی چیز تھی, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. ایک صاحب, مجھے یاد ہے, بہت پرانا قصہ ہے, ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو.
وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں, اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعہ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو, انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتہ داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی